السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 5 جون 2026، جب شام کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ جناب حبیب اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 7 جون کو، اس سے پہلے حسب معمول سروے کر کے واپس آئے ہیں، جو ان کی ایک شناخت بھی ہے صحافت میں۔ دیگر کئی اصناف بھی ماہر ہیں، لیکن بالخصوص انتخابات کا سروے کرنے کے لیے حبیب صاحب پورے ملک میں جانے جاتے ہیں۔ تو پھر آتے ہی ان کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا کہ ان سے سنا جائے کہ گلگت بلتستان کے سروے بتاتے کیا ہیں۔ اور کچھ سرویز میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ہی سروے کے مطابق اوپر جا رہی ہے اور پی ٹی اے پیچھے ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج میں نے نظامت دی، کیونکہ اس کے اوپر جو ہیو اینڈ کرائے ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا، بالخصوص آپ کے خلاف، کہ شاید آپ حکومت کے حامی ہو گئے، یا شاید آپ کی سوچ سیاسی بدل گئی، یا شاید آپ نے وہ صحافت کرنی چھوڑ دی جو پسند تھی۔ تو میں نے سوچا وہ حقائق جو منظر عام پر نہیں آ سکے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آ جائیں، گو کہ تھرڈ امپائر میں بھی لوگ دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ضروری تھا۔ ایک تو مدعا ہے یہ، اور پھر آج یہ بھی بات کریں گے کہ سروے ہوتا کیسے، جتنی ہم بیان کر سکتے ہیں، ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہے اس میں۔ ساتھ ساتھ اب آزاد کشمیر میں بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہاں مہاجر نشستوں کے خاتمے کا اب آخری مطالبہ ایک دو رہ گیا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پولیس کی نفری بلا لی گئی ہے، تو صورتحال وہاں گمبھیر ہے۔ تو اس کا بھی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ 24 حلقے ہیں غالباً، 24، تو میں خیال اکثر کا سروے آپ نے کر لیا۔ یہ کون سا حلقہ تھا جہاں نون لیگ اوپر گئی؟ گلگت۔ اور آپ نے وہ کیا پرسنٹیج؟ گلگت شہر۔ وہ کیا واقعہ؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے جامع صاحب کہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہسٹوریکلی اسلام آباد کا الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک، وہ کوئی پولیٹیکل الیکشن نہیں ہوتا۔ یعنی وہاں پر پالیٹکس گلگت بلتستان میں ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ مائک کہاں لگایا ہوا؟ آپ گفتگو جاری رکھیں۔ یہ دیکھیں، چلے اچھا، ادھر لگا رہے ہیں، ذرا آواز بہتر آ جائے گی۔ آپ گفتگو جاری رکھیں۔ اچھا، ادھر اس میں دیکھیے جامع صاحب، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر پالیٹکس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ وہاں پر اپوزیشن بھی بنے گی اور اپوزیشن کی حکومت وہاں پر آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ جب اگر ایک ہی دن میں الیکشن کروائیں پاکستان بھر میں، یعنی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت، تو آج بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو 8 فروری 2024 کو نکلا تھا۔ یہاں فرق یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں پہ الیکشن مختلف اوقات میں ہوتے ہیں، اور جبکہ اسلام آباد میں حکومت بن چکی ہوتی ہے۔ نمبر 2، تو اس کا اثر تو ہوگا۔ جی، اس میں ان الیکشنز نے وفاقی حکومت کو بدلنا نہیں ہوتا۔ یعنی وہاں پہ فرض کیجئے پاکستان تحریک انصاف 24 کی 24 نشستیں جیت، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے وفاق کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آزاد جموں کشمیر میں 24 کی 24 نشستیں کو پارٹی جیت جاتی ہے، 53 جی ٹھیک ہے، وہاں پر معاف کیجیے گا، وہاں پہ نشستیں زیادہ ہیں۔ اچھا، وہاں پہ ساری نشستیں جیت جاتے ہیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تو پورا صوبہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں کا الیکشن پاکستان کی سیاست کی تصویر نہیں ہوتا، حکومت کا عکس ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے بات سمجھنے کی۔ تو کتنے دن وہاں گزارے آپ نے؟ میں نے 1 ہفتے سے زیادہ، اور نصف سے زیادہ حلقوں کے سروے بھی آپ نے کیے 24 میں سے، جو ممکن تھا کیونکہ دور دراز کے لیے۔ یہ والا جو سروے گلگت شہر کا، جو آپ کے پلے پڑا ہوا ہے، میرے پلے سارے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ بالخصوص اس لیے پڑا ہے کہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں ان کے اعتراض زیادہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ نے نون لیگ کو آگے کیا ہے، بلکہ اعتراض کی نوعیت یہ بھی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ آپ ایسے حلقے میں گئے کیوں ہیں جہاں پی ٹی اے ویک تھی۔ اچھا، یہ دیکھیں نا، یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں جو ایکس پہ چھپا ہے۔ یہ حلقہ گلگت کا یہاں کون کون مد مقابل تھا، پہ پرسنٹیج میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نا اس میں سمجھیے، جو گلگت شہر ہے نا، اس میں 2 حلقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ وہاں پہ ایک حلقے میں وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک میں امجد صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں بڑے ہی تگڑے کینڈیڈیٹ گلگت میں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے دوسری طرف، اسلام آباد کی حکومت کس کی ہے؟ اسلام آباد کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نون لیگ کی۔ یہ دونوں اپنے اپنے حلقوں میں بڑے تگڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے نتیجے کے مطابق جی، پی ایم ایل این 29%، جی تقریباً، پیپلز پارٹی 21%، جی، نو ووٹ 21%۔ جی، میرا صحافت کے طالب علم کے طور پر اس تیسری رو پہ زیادہ کان کھڑے ہوئے ہیں۔ چوتھا ادر پارٹی 17% اور پی ٹی اے اس سے بھی نیچے۔ جی دیکھیے،
اب جو نو ووٹ ہے، اب نو ووٹ آپ نے تو اس حلقے میں دیکھا ہے نا، اگر آپ بعض دیگر حلقوں میں جائیں گے تو آپ کو 50% بھی ایک حلقہ آپ نے بتایا جہاں پہ نو ووٹ 51%، جی 51% ہے بالکل۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ لوگ اپنے اس الیکشن سے مجموعی طور پر اس سسٹم سے کتنے ڈسولوژن ہو رہے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اگر ووٹ ڈال بھی دیں تو آگے سے اگر فارم 47 بنا لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈسولوژن لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں اب جو باقی جو آپ نے جن الزامات کا ذکر کیا ان کے بارے میں میں ون بائی ون آتا ہوں۔ جی یہاں پھر واقعی 29% نون لیگ تھی؟ جی میرا تو خیال یہی۔ اچھا، اب میں چونکہ اعتراض کیا گیا کہ جی یہ سروے کرنے والے صحافی اثر انداز ان کے اوپر جو قوتیں یا سیاسی عناصر ہوتے ہیں اس کے بعد اونچ چیز بھی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو سروے کرتا ہوا 15 سال سے دیکھ رہا ہوں کم از کم، جو میری پھر ہم نے آپ سے سیکھا، کام کیا بھی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ہم سروے کرتے ہوئے بالخصوص آپ اس کا سارا ڈیٹا پاس رکھتے ہیں، جی بالکل، حساب تب پورا رکھتے ہیں، پھر اس کی اوسط نکالتے ہیں۔ ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں کہ سروے سے مراد صرف مائک منہ میں دینا نہیں ہے۔ دیکھیے سروے جب بھی ہم کرتے ہیں تو وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ ایک حصہ اس کا وہ ہوتا ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک حصہ اس کا وہ ہوتا ہے جو ہماری ٹیم بیہائنڈ دا سین کر رہی ہوتی ہے، بیہائنڈ دا کیمرہ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ دونوں کے رزلٹ کمپائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایوریج نکلتی ہے۔ اب جامی صاحب اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، یہ جو سروے کا ایک یونیورسل اصول ہے وہ ہے رینڈم سروے، ٹھیک ہے نا، سیمپل سائز اینڈ رینڈم۔ اچھا، سیمپل سائز آپ میری انڈرسٹینڈنگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہے کہ اب یعنی سیمپل سائز بہت مختصر بھی ہو تو رزلٹ آپ کا ٹھیک نکلتا ہے اور پوری دنیا اس پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اہم چیز ہوتی ہے کہ رینڈم، نمبر 1، کیا آپ کو کوئی شخص اس لیے پہچان کے آ رہا ہے، 1، جو اس کیس میں نہیں ہوتا۔ یہ بڑا اعتراض ہے، میں آپ سے کروں گا۔ جی، اس کیس میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وہ لوگ جو اسٹیٹک ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی دکاندار ہے، ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ دکاندار سے کیوں رائے لیتے؟ دکاندار سے اس لیے رائے نہیں لیتے کہ دکان فکسچر ہوتی ہے نا۔ اچھا، مثال کے طور پہ آج آپ سروے کریں وہاں پہ تو آپ انہی لوگوں سے، پھر کل بھی انہی لوگوں سے، پرسوں انہی لوگوں سے کر لیں گے تو نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا نا۔ سروے کی سائنس یہ ہے کہ جب آپ کسی شہر میں گئے ہیں تو آپ نے جب سروے اس کا مکمل کر لیا ہے تو دوبارہ آپ ان لوگوں سے ملنا آپ کا ممکن نہیں ہوتا، تو دوبارہ بھی بات کریں تو عمومی رائے وہی بنے، ٹھیک، لیکن ڈفرینٹ سیٹ آف پیپل سے۔ تو یہاں پہ سیٹ آف پیپل چونکہ فکس ہوتا ہے تو لہٰذا وہ سائنٹیفک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اس میں مطلب یہ انشور کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ پیورلی رینڈم ہوتا ہے۔ اچھا چلیے جی، اچھا جی، مجھے تو لوگ پہچان کے کچھ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے وہ اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے بات کریں گے؟ نہیں، یہی اعتراض تھا جی، ایک اعتراض یہ تھا کہ چونکہ آپ کے سروے ماضی میں ان کے نتائج پرو پی ٹی آئی نکلے، نتائج ان کے پرو پی ٹی آئی نکلے، میں سوال صحافیانہ حص کے مطابق جی 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 بالکل، تاکہ الزام نہ لگے، جی جی، تو ان کے نتائج پرو پی ٹی آئی نکلے، اس لیے یہ تاثر ہے کہ آپ جہاں سروے کرنے جائیں گے پرو پی ٹی آئی قوت، پرو پی ٹی آئی ووٹر سپورٹر آپ کو دیکھ کے بھاگ کے آپ کے مائک کی طرف لپکے گا، لہٰذا آپ کے سروے کے اوپر پرو پی ٹی آئی ایلیمنٹ اثر انداز ہوگا۔ 2013 کی بات ہے، میں جس ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا، آپ بھی اس پہ کام کرتے تھے، آپ کو پتا اس وقت بھی میرا الیکشن سے 2013 کے الیکشن میں کہ آپ بھی ساتھ ہی، جی میں وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی، اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، سارے سینئر جرنلسٹ ہیں، آج مختلف چینلز پہ ہیں، آپ بھی مختلف چینلز پہ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ایک طرف سے پوچھنا شروع ہوئے، وہ اس وقت جو یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی 2013 میں بڑے جیتے گی۔ اچھا، ایک طرف سے شروع ہوئے جو سوال پوچھے، یور اوپینین واز ڈفرنٹ، آئی ریمبر، آئی واز دا اونلی ون جس کی اوپینین ڈفرینٹ تھی، اور میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اتنی سیٹیں جیتے گی جو 30s میں ہوں گی، اور اتنی نکلی، اور اتنی ہی مور اور لیس، ٹھیک ہے، اور پی ایم ایل این کمفرٹیبلی گورنمنٹ بنائے گی۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم نے فلاں کو ناراض کر دیا، تم نے فلاں کو ناراض کر دیا، اب آپ نون لیگ نواز کہلائے۔ اچھا، مجھے اس کو میرے اوپر بڑا یہ الزام آیا، میں نے کہا جی یہ الیکشن ہے، یہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہے، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے،
اور اس کا میں اظہار کرنے میں کبھی باک نہیں کرتا، میں چکتا نہیں ہوں، لفظ نہیں چباتا. تو لہٰذا میں یہ جو رائے ہے یہ اسی طرح. اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی وہاں پر حکومت بنا لے گی خیبر پختونخوا میں. مجھے بہت سارے لوگوں نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ کیا الیکشن میں جعل سازی نہیں ہوئی. میں نے کہا جی دھکا کوئی نیچے سے کسی نے انڈیویجولی لگا لیا ہو تو لگا لیا ہو، میرے خیال میں ایسی جعل سازی نہیں ہوئی جس کو مجموعی طور پر آپ کہیں کہ الیکشن کا رزلٹ بدلنے کی کوشش کی ہے. پھر مجھے خود عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ خان صاحب نے کہا مجھے کہ تم نہیں سمجھتے کہ 2013 میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی. میں نے کہا خان صاحب بڑے پیمانے پر دھاندلی ایک الگ چیز ہے، چھوٹی موٹی مثال کے طور پہ کسی ایک بندے نے مقامی طور پر کوئی دھکا کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی بحیثیت مجموعی، بحیثیت مجموعی 13 والا الیکشن. پھر 2018 کے الیکشن، وہ بھی اپنے 2018 کے الیکشن میں ساری دنیا، آپ کو یاد ہے اس وقت ایک پیپلز پارٹی PMLN مولانا فضل الرحمان، یہ سب لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ الیکشن غلط ہوا. ٹھیک ہے، یہی فقیر تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن غلط نہیں ہوا، یہ الیکشن ٹھیک ہوا. اس پہ اختلاف ہے ویسے بھی. اچھا، اس پہ لوگوں کا اختلاف رہا. 24 میں اختلاف ختم ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد 2024 آ گیا. 2024 میں دنیا بھر میں سروے کے اندر 2-4-5% کی اونچ نیچ ہوتی ہے. 2-4-5% کی، 2-3 ویسے 3% کی ہوتی. میں پاکستان کا واحد، بلکہ دنیا میں یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جس نے سروے کیا پاکستان میں اور وہ 59% غلط نکلا. کیسی بات ہے یہ میں اس پہ کیسا اعزاز ہے آپ کا؟ 59% سروے غلط نکلا فارم 47 کے مطابق. فارم 45 پہ میرا سروے آپ کو بھی پتا ہے اور ساری دنیا کو بھی پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو بلاول وہاں کہہ رہے ہیں GP میں. اچھا، بلاول ایک جملہ بول رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ 45 جو ہے نا وہ آپ مجھے دیں، 47 کا پیرا میں خود دے لوں گا. دیکھیے وہ تو پھر سیاست میں چلی جائے گی بات، اس پہ میری رائے مختلف ہے. نہیں، میں اس کو سمجھوں گا کہ بلاول اس میں گہری چوٹ لگا رہے ہیں. جی ہاں، آپ اس کو اس طرح کہہ لیں. اچھا، تو اب اس میں جب یہ سارے سرویز ہوتے ہیں، دیکھیے تو سائنٹیفکلی میں اپنے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو کام ہوتا ہے وہ دکھاتا ہوں. اچھا، ریکارڈ ہوتا ہے؟ جی بالکل ریکارڈ. ویڈیو کا، پرنٹ ایک کا، چیز کا، ہر چیز کا ریکارڈ. ہم نے تو یہ سیکھا ہوا کہ پوری فہرست مرتب کرنی ہے. جی، ہر چیز کا ریکارڈ، سارٹ کے ریکارڈ ہونے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ جو 20 پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی. تو اس میں سے جو میرا سروے نکلا اس میں PTI لیڈ کر رہی تھی اور وہ ویسی ہی تقریباً صورتحال تھی. تو چیلنج کیا گیا کہ آپ کا سروے غلط ہے انتخابات سے پہلے. کچھ ایسی میٹنگز ہوئیں، یعنی جو ہمارے ادارہ جاتی، جن نیوز اداروں میں ہم کام کرتے ہیں، کہ مجھ سے پوچھا گیا ثبوت دیں. I had to present video evidence as well کہ یہ دیکھ لیں جو ان کٹ ہے. جی، عمران خان صاحب نے جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو میں ایک دفعہ گیا، بلکہ آپ بھی تھے. تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے مجھ سے ایک دفعہ اس الیکشن، اس ملاقات سے پہلے کی بات، اس ملاقات میں بھی یہ بات، انہوں نے مجھے کہا کہ کتنی نشستیں ہم جیتیں گے. میں نے کہا جی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کی نشستیں جو ہیں وہ غالباً اس وقت 20 نشستیں تھیں. میں نے کہا آپ کی نشستیں 15 ہو سکتی ہیں اور 16 بھی ہو سکتی ہیں اگر فلاں جگہ پہ آپ کام کر لیں. اچھا، انہوں نے اگلے دن ہی انہوں نے مجھے کہا، پھر بلایا. میں نے کہا ایک ہلکا مجھے یاد آ گیا، کہوٹا میں. جی ہاں. میں نے کہا جی کہ آپ کہوٹا میں اگر آپ خود چلے جائیں. انہوں نے فوراً اپنی ٹیم کو کہنا شروع کر دیا کہ جی کہوٹا میں کام کرو، کہوٹا میں کام کرو. اچھا، لیکن وہ کہوٹا میں ہلکا وہ نہیں جیت سکے، واٹ ایور. اچھا دیکھیے، کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سروے ہے اس میں ڈنڈی مارنا اپنے آپ کو ڈنڈا مارنے کے مترادف ہے. بالکل، یہ بات میں سامنے لے کے آنا. اچھا، یہ کریڈیبلٹی میرا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. آپ بالکل، میری غلطی بالکل ثابت ہو سکتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے ایک اور سروے کر لیں بس. اچھا، اب ٹھیک ہے نا، میں نے سروے کیا، غلط کیا نا، تو اب ایک اور سروے کر. GP پہ ذرا دوبارہ آ جاتے ہیں. یہ تو آپ نے بیسک سائنس اس کی پس پردہ جو محرکات بیان کر دیے. تو آپ پہ الزام لگا گلگت کی نشست میں نون لیگ آگے کرنے میں کہ تسی وک گئے. نہیں تو پھر غزر کی نشست پہ کیوں نہیں الزام لگا؟ وہاں تو PTI آ گیا. غزر کی نشست پہ PTI آگے نہیں ہے. غزر
وہ حمزہ میں آ گئے. غزر پہ وہ آزاد ہے. جی, غزر میں ایک آزاد ہے اور ایک پہ پیپلز پارٹی آ گئی, اور پیپلز پارٹی کا بھی وہ کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گیا ہوا ہے. ٹھیک. دیکھیے یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو یہاں پر ہے سچویشن, وہاں پہ آپ کو پتا ووٹوں کی تعداد کتنے پہ ایک ایم ایل اے بنتا ہے؟ بہت کم ہے شاید. 6,000 ہاں عام طور پر, 6,000 پہ. اچھا, آپ کا جو نمبر 2 والا ہوتا ہے نا, وہ 100 ووٹوں سے نمبر 2 پہ ہوتا ہے. جو نمبر 3 پہ ہوتا ہے وہ بھی 50 ووٹوں سے ہوتا ہے. تو اچھا, نمبر 4 اب وہاں پہ سسٹم کیا ہے الیکشن کا, جو لوگوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. وہاں پر ووٹوں کی بڑی تعداد آج بھی پارٹی اورینٹڈ نہیں ہے, وہ کینڈیڈیٹ اورینٹڈ. اچھا اچھا اچھا, امیدوار کے ساتھ. امیدوار کے ساتھ جڑے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ٹوٹل حلقہ 20,000 لوگوں کا ہے, ٹوٹل 17 لاکھ آبادی ہے جی بی کی. جی 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 جی. ٹھیک ہے, تو ہر حلقے کی آبادی بھی اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں, زیادہ سے 40,000 ہوگی, 40-50,000. ٹھیک ہے نا. اچھا, بعض جگہ زیادہ ہے, میں ایک ایوریج بات کروں. اچھا, جب آپ وہاں پر جاتے ہیں, اب یہ جب 40-50,000 کا, آپ ذرا سمجھیں کہ ایک شہر ہے, اس 40-50,000 میں جو تھوڑا سا ایکٹیو آدمی ہوگا نا, وہ ہر آدمی کو اس کے نام سے جانے گا. ایگزیکٹلی. ایسا ہی ہوتا ہے, وہ پہ انڈیویجول جو پرسونا ہے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اتنے چھوٹے حلقے میں عام طور پر جیسے بلدیاتی الیکشن میں نہیں ہوتا کہ کونسل ممبر کو پتہ ہے گلی محلے کا, جی گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے, ہر ایک شخص ہر ایک کو نام سے جانتا ہے. ان 24 میں مجموعی طور پر پھر کون سی پارٹی آپ کو آگے نظر؟ دیکھیے, مجھے پیپلز پارٹی آ گئی. پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی. اور نمبر 2 پہ نون لیگ. نون لیگ. ٹھیک. نمبر 2 پہ نون لیگ. اچھا, ایک میں نے حلقہ آپ کا دیکھا ہے سروے میں جہاں ایک آزاد امیدوار آ گیا ہے, وہ خپلو. پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں. دیکھیے, اس میں خپلو میں بالکل ہے, وہاں پہ صورتحال ایسی کہ وہاں پہ ایکچولی شہر میں گھانچے, ضلع گھانچے کا جو صدر مقام ہے, وہاں کے شہریوں نے خود ایک اتحاد بنایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے, ہمارے مسائل مقامی نوعیت کے ہیں, تو اپنے مقامی نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں حکومت میں جانا ہے, اور حکومت میں جانے کے لیے ہم آزاد بندے کو جتائیں گے, جس پارٹی کی حکومت بنے گی اس کو کہیں گے کہ ادھر چلا جا. تو وہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو شہر کا فیصلہ ہے وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو انہوں نے آگے کیا. کیمپین کس کی آپ کو مؤثر اور جاندار لگی؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کو تو کیمپین کرنے کی اجازت بندے نہیں جانے دیے گئے, وہاں پہ تو بندے نہیں جانے دیے. آپ جگلوٹ سے چلیں, یعنی آپ چلاس سے چلیں, اور چلاس سے لے کے گلگت تک آپ مجھے سڑک پہ آپ کو خال ہی پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آئیں گے مین سڑکوں پہ. لیکن جب آپ اندر دوسری وادیوں میں جاتے ہیں, ویلیز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کچھ جھنڈے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. تو وہاں پر کچھ سختی کم ہے. باقی سڑک پہ تو آپ کو اجازت ہی نہیں آپ پی ٹی اے کا جھنڈا بھی لگا سکیں. جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں, کبھی فون آ جاتا ہے انہیں. پیپلز پارٹی کیوں مؤثر نظر آئی آپ؟ پیپلز پارٹی اس لیے کہ ایک تو پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اس وقت. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن میں. 1, پیپلز پارٹی کا جو برا ترین, یعنی ایک جو ٹائم تھا, وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا جب الیکشن ہو رہا تھا 2020 میں, یعنی پی ٹی آئی جس الیکشن میں جیتی تھی, اس الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً 5 نشستیں حاصل کر لی تھیں. تو اس وقت مسلم لیگ نون ایک یا شاید 2 نشستوں تک محدود ہو گئی تھی. اچھا, اس کے وزیر اعلیٰ بھی ہار گئے تھے. تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پوزیشن وہاں پر ہمیشہ سے مضبوط رہی. دیکھیے, وہاں پہ 2 پارٹیاں ہیں. اگر آپ گراؤنڈ پہ بات کریں نا, مسلم لیگ نون اس وقت آتی ہے جب حکومت میں ہو, پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے, یہ بنیادی طور پہ یہ بنیادی پارٹی ہیں. اچھا, اگر الیکشن پاکستان کے ساتھ ہو, آپ اس الیکشن کو اکٹھا کر لیں, جس کا تقاضا بلاول بھٹو زرداری صاحب مطالبہ کر رہے ہیں, ویسے حرج نہیں, بہتر ہے, بہت صاحب تجویز, بہت بڑی صاحب تجویز. اور اس کا اطلاق آزاد کشمیر پہ بھی پھر کریں. آزاد کشمیر پہ بھی وہ میں اس لیے موضوع چھیڑا ہوں کہ میرے دل کے بڑا قریب ہے, اور میں پچھلے 5-6 دنوں سے اس کے اوپر کو بات کر رہا ہوں. ہماری جو وہاں پہ عوامی ایکشن پارٹی ہے, جی میں دیکھنے والوں کو یہ واضح کروں کہ ہر اہل کشمیر, ہر وہ بندہ جو کشمیر کا نام لیتا ہے, وہ میرے لیے آپ کے لیے قابل عزت ہے. اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے بڑے جنون مطالبے بھی تھے, لیکن اب سوئی اڑ گئی مہاجر نشستوں کے اوپر. وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں 9 کو, نفریاں جا رہی ہیں, انٹرنیٹ بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, صورتحال ٹھیک نہیں ہے. کچھ زعما نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ قانون سازی کے ذریعے جو کرنا کر لیں, جو اصل بات ہے آئین میں ترمیم کر کے, وہ بھی ایک بہتر بات ہے. میرا مسئلہ سر یہ بننا پڑا ہے کہ ناٹ اونلی بینگ مہاجر بٹ فیکچولی کہ جو جموں میں, مقبوضہ جموں میں
جو 25-35-40 لاکھ شرنارتھی جنہیں کہتے تھے مہاجرین جو پوٹوہار سے پنڈی سے گئے، ان کو 370 کے خاتمے سے پہلے خصوصی سٹیٹس نام یہ شرنارتھی کا تھا۔ جب وہ خصوصی درجہ ریاست جموں و کشمیر مقبوضہ کا ختم کیا بھارت نے، تو ساتھ ہی ان مہاجرین کو ڈومیسائل دے دیا۔ جی، وہ ڈومیسائل ملنے سے جموں ریجن میں جو مسلم ہندو آبادی تھی وہ یکسر بدل کر رہ گئی۔ ایک تو 47 میں بدلی، جی جب آپ نے 2.5 لاکھ بندہ مارا، پھر 65 میں بدلی، پھر یہ بدلی۔ جی اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بی جے پی وہاں سے جی مسلسل ویلی سے نہیں۔ جی اب ہماری دست بدستہ گزارش یہ ہے کہ آپ کے باقی سارے مطالبات کے مراد اشرافیات درست ہیں، یہ مہاجرین کی نشستوں میں اگر ووٹر میں پرابلم ہے لسٹوں میں، تو یہ کہ میں نے تو آپ نے ٹھیک نہیں کرنی تھی، قانون سازوں نے ٹھیک کرنی تھی۔ آپ مہاجرین کی نشستیں مکمل ختم کر کے جو ان کا تشخص ہے اس علاقے سے یا پلیبسائٹ کے لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر چھری نہ پھیریں۔ اچھا، میری اس پہ رائے مختلف ہے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اس پہ جو مہاجر، آپ چونکہ خود کشمیری مہاجر ہیں تو آپ کے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ معاملہ جذباتی ہے نہیں، یہ معاملہ لیگل ہے اور معاملہ یہ خالصاً کانسٹیٹیوشنل نیچر کا ہے۔ یہ جو 12 نشستیں ہیں، یہ 12 نشستیں، پرابلم یہ 12 نشستیں نہیں ہیں، پرابلم جس طریقے سے ان پر ہونے والا انتخاب ہے اور پھر جس طریقے سے یہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اعتراض درست ہے، اس کا جواب بھی میں اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک مثلاً 10,000 کے اوپر ایک نشست، فرض کیا نمبر ایسا نہیں ہے، 10,000 کے اوپر ایک نشست ہے آزاد جموں کشمیر میں، جو آزاد کشمیر میں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، 33 نشستیں جو ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی اس نشست پہ چلے جی فرض کیا 10,000، ٹوٹل 53 ہے، 33 ہیں آزاد کشمیر سے، 12 ہیں مہاجرین جموں کشمیر کی 6 یا ویلی اور جموں کی، اور 8 ہیں مخصوص۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں، اب اسی تناسب سے نشستیں باہر بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر وہاں پر ووٹر 10,000 ووٹروں پہ ایک نشست ہے تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی تو ایسی صورت ہونی اب یہ میں اس سے میں ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایگری کرتا ہوں ڈیٹا کے ساتھ۔ جی، جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں اس میں سے 6 ہیں جموں کی، جی، جموں کے مہاجرین، ہاں 6 ہیں ویلی کے مہاجرین۔ ٹھیک ہے، جو جموں کے مہاجرین کی 6 ہیں، ہاں جو کہ لاہور سے لے کے سیالکوٹ سے لے کے ساؤتھ پنجاب سے لے کے کراچی تک گئی ہوئی ہیں، ان 6 کے اوپر جو نمبر آف ووٹرز یا جو نتائج آتے ہیں اس کی اوسط اتنی ہی ہے جتنی آزاد کشمیر میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ان کا تو مسئلہ نہیں نظر آتا۔ ٹھیک ہے، جو 6 ویلی کے نام پہ ہیں وہاں اگر ووٹر 30,000 ہے جی، اور آپ نے 6 دی ہوئی ہیں، جی، تو یہ ٹھیک میں نے یا آپ نے نہیں کرنی تھی، آپ قانون سازوں سے پوچھیں نا، نہیں، انہوں نے قانون سازی نہیں، پاکستان کے قانون کریں نا ان سے، انہوں نے کرنی، کریں نا، ٹھیک ہے نا، مسئلہ یہ تو نہیں کر رہے نا، کیوں نہیں حکومت نہیں کر رہی نا سر؟ یہ جو آپ کی پاکستان کی حکومت ہے اس نے کرنا ہے نا۔ دیکھیں اصل مسئلہ ان 6 کا ہے ہاں جس میں ووٹرز کم ہیں، ہاں، اور جس میں آپ اچھا دوسرا ایک اعتراض یہ جو ہے نا کہ جی یہ 12 استعمال ہوتے ہیں حکومت گرانے یا بنانے میں، جی، یہ اعتراض جزوی طور پر اس لیے ٹھیک ہے کہ کبھی بھی تاریخ میں 12 کے 12 استعمال نہیں ہوئے۔ آپ کو وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے چاہیے 27، جی، 12 یہ اگر شامل ہو بھی جائیں تو باقی 15 کون ہیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ سر، پھر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی مہاجر نشستیں جو تھیں وہ تو 74 کی عبوری آئین سے پہلے تھیں نہیں، ان کا ایک وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ میں آج آن ریکارڈ تاریخ درست کر دوں دوستوں کی، 47 کی جو پہلی کابینہ بنی تھی 5 رکنی، اس میں خواجہ ثناء اللہ شمیم صاحب جی، اور خواجہ غلام دین وانی جو محی الدین وانی صاحب کے کوئی دادا کے بھائی تھے، یہ 2 مہاجر تھے پہلی کابینہ میں، یہاں سے شروع ہو گیا کام۔ جی، اب جب ایوب خان سے دور آیا جو 60-61 کا تھا تو وہ کیا الیکٹورل کالج انہوں نے بنایا تھا، جی، کاؤنسل بن گئی، بی ڈی کیا، جی، جی، بی ڈی، جی، بیسک جی، ڈیموکریسی، تو 60-61 میں جو 2400 کا الیکٹورل کالج کشمیر کو ملا، اس میں سے میرے دوست یہ جملہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ تب مہاجرین کی تعداد کتنی تھی۔ وہ میرے پاس ابھی تک فہرست ہے، 31 پیسہ سکہ رائج الوقت کے وہ اس پہ خرچہ آیا تھا فہرست شائع کرنے پہ، جو میرے پاس موجود ہے۔ 2400 میں سے 1200 مہاجر ووٹر تھے، نصف مہاجروں کے پاس تھا۔ اور اس کے بعد سردار عبدالقیوم اور دیگر کی جو صدر بنتے رہے وہ خود بھی ان کی کابینہ بھی مہاجر ہے، اور جو ہمارا سب سے بڑا استعارہ ہے جدوجہد کا ابھی مقبول بھٹ شہید صاحب، جی، وہ ویلی کی نشست سے مہاجر کی نشست سے لڑتے رہے۔ تو آپ کیسے مہاجر کی نشست جو ہے جس کی 47 سے آنورڈ کی حیثیت ہے، اچھا پھر کہتے ہیں جی ان کا کوٹا ہے، جو آزاد کشمیر کی عدالت ہے سال پہلے وہ ختم کر چکی۔
اچھا جامی صاحب یہ پرابلم نہیں ہے, یہ تو جزیات میں ہے نا اس کی, یہ اعتراضات ہیں. نہیں بنیادی سوال نہیں یہ سوال تو آپ کا تجزیہ کار. جو میرے دوست اس مہاجر نشست کے خاتمے کی دلائل دیتے ہیں, یہ دلائل ہیں جن کا میں جواب دے رہا ہوں. اچھا یہ بے سروپا دلائل ہیں. اچھا میرے خیال میں تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اتنی بڑی تعداد میں مہاجر نشستیں جو ہیں وہ کسی بھی اسمبلی میں ہوں. آپ اس کا ایگزیکٹلی آپ اس کو میں نے تو سولوشن دیا کہ 6 ویلی والوں کو دیکھیں, نہیں آپ جو طریقہ کار کسی نشست کے تعین میں کم از کم راستہ جو ہے نا وہ نکلتا یہ ہے کہ جو طریقہ کار کسی نشست کے تعین میں جتنے ووٹر آزاد جموں کشمیر کے اندر ہیں بسم اللہ اتنے ہی باہر آ جائیں. تو یہ اس کا اطلاق کریں, ٹھیک ہے نا, اس کا اطلاق اس حساب سے کچھ 4 نشستیں بنیں گی. 6 بن. اچھا چل 6 بن گئی. اس کے بعد اپنی ووٹر لسٹ ٹھیک کریں, یہاں کی ووٹر کرنے والا کام کریں, ٹھیک ہے نا, ووٹر لسٹ ٹھیک کریں. جب اچھا یہاں پر جو الیکشن ہوتا ہے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہاں پہ تو ایک ڈی سی پورا الیکشن ہولڈ کر لیتا ہے. بالکل کر لیتا. تو لہٰذا یہ بھی سسٹم ختم ہونا چاہیے. یہ کرنا کس نے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ اپنے ووٹر کو دیکھیے, آپ نے مہاجر نشست دیکھیے, یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں پاکستان کے تقریباً 1 کروڑ لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں ایک حلقے میں تقریباً 8 لاکھ ووٹر ہیں قومی اسمبلی کے. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 16 لاکھ آبادی. پھر اس حساب سے کچھ 7 نشستیں بنتی ہیں باہر کی, تو کیا 7 نشستیں ملک سے باہر بھیج دیں؟ ان دونوں میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے. نہیں یہ ایک تشخص کیری کر رہے ہیں. نہیں تشخص کیری کریں, یہ تشخص ہم نے اس تشخص کی بنیاد پہ استصواب رائے کا ہم حصہ ہیں. نہیں اس تشخص کو آپ قائم رکھیں, آپ اس تشخص کے ساتھ کوئی 1-2 نشستیں بنا لیں. نہیں یہ میں نے مسئلہ یہ ہے, نہیں یہ مسئلہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے. اس پہ تو میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, یہ حکومت آزاد کشمیر نے نہیں کرنا. میرا خیال یہ ہے کہ جب سے یہ بحث شروع ہوئی ہے, آج پہلی بار ایک بہت ہی مؤثر نسخہ آپ نے دی. وہ پتہ کیا ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, کہ جو آزاد کشمیر کے اندر فی حلقہ اوسط نکلتی ہے وہ باہر بھی لے آتی ہے یا ٹیریٹری بنتی ہے, اس کا اطلاق باہر کر دیں, اور وہ کرنے سے پہلے ووٹر لسٹ ٹھیک کر لیں. اچھا آگے آ جائیں. یہ جو قرارداد بڑا کہا ہے منظور ہونے کی, جو یہ ابھی جو آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کیا کہ 12 نشستوں کے حق میں, یہ وہی اسمبلی نہیں ہے جو راتوں رات پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے ایک اور چیز بن گئی تھی. یہ وہی اسمبلی ہے, اور یہ اس کے معزز اراکین وہی ہیں جو ہر چناؤ میں وفاداریاں بدلتے ہیں. اچھا لیکن ان سے سوال کوئی نہ کرے, یہ مقدس فرشتے ہیں. سارا ملبہ 12 نشستوں پر ڈالیں. نہیں 12 نشستوں پہ آتا ہے, 12 نشستوں پر بھی آتا ہے, پر بھی آتا ہے. جی اچھا اس کے بعد لیکن 33 فرشتے نہیں ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, جو یہ جس طرح قرارداد منظور ہوئی ہے, دیکھا نہیں آپ نے, اس کی کہانی ابھی آپ کو 2 مہینے بعد پتہ چلے. ٹھیک چلیے, ٹھیک ہے. لیکن تجویز اچھی لگی مجھے. تھینک یو ویری مچ. نہیں تجویز میں دیکھیں قابل عمل ہے جی, اور تجویز میں وہ تمام جو ifs and buts ہے وہ کور ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یکسر خاتمہ کریں یا یکسر ان کا نفاذ کریں, جو معاملہ سیٹل کرنے والا کریں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. تو اگلا سروے کتنے کرنا ہے؟ آزاد جموں کشمیر وہ تو کٹھے چلیں گے, ٹھیک ہے, وہاں رونق زیادہ لگے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سر, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی آپ کا.